والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے جس ذات کے خاص کرم اور توفیق کے ساتھ آج ہم اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور ضمن و ذیل میں چند معروضات گوشگزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ یہ قرآن پاک کی ان سورتوں میں سے ایک ہے جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک کی کوئی سورت یا حضور علیہ السلام کا کوئی عمل آپ کی مبارک زندگی کے آخری حصے میں اگر وقوع پذیر ہو تو یہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری حصے میں اگر قرآن پاک کی کوئی آیت اترتی ہے تو وہ ناسخ تو ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اور جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورہ توبہ کا حصہ ہے۔ یقیناً اس آیت کریمہ میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ ناسخ تو ہو سکتا ہے، منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری حصے میں اس آیہ کریمہ کا اور اس سورہ مبارکہ کا نازل ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اور جو احکامات نازل کیے ہیں یقیناً وہ حتمی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں سے دوسرے، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ دو ہستیاں تھیں، کافروں نے انہیں اپنے شہر سے نکال دیا اور پھر
دو میں سے دوسرے یہ کہہ رہے ہیں لا تحزن، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ اس بات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ غار کے اندر جو دو نفوس قدسیہ موجود تھے ان میں سے ایک جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور ایک رسول اللہ کے ساتھ۔ اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ یہ کہنے والے یعنی وہ ذات جس نے یہ کہا کہ لا تحزن، پریشان مت ہو، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور فرمایا جس شخصیت نے یہ کہا ہے وہ شخصیت دو میں سے دوسری تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کو دوسرا کہیں گے؟ اب آیہ کریمہ سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے حضور علیہ السلام ہوئے اور پہلے جناب ابوبکر صدیق ہوئے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مرتبے میں جناب ابوبکر صدیق پہلے پہ ہو اور اللہ کے نبی کی ذات دوسرے پہ ہو۔ یقیناً مرتبے میں حضور علیہ السلام کی ذات ہی پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہاں قرآن میں جناب ابوبکر صدیق کو بظاہر یہ علم ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر کہا گیا اور حضور علیہ السلام کو دو میں سے دوسرا کہا گیا، اور ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی در حقیقت مرتبے میں اور درجے میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو پھر جناب ابوبکر صدیق کو کیوں پہلے پہ کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دنیا والوں ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا جو نبی ہے، حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ پہلے نمبر پر ہی ہے، لیکن یہاں جو ابوبکر کو پہلے نمبر پر کہا گیا وہ اس لیے گویا اللہ کے نبی جناب ابوبکر سے فرما رہے ہیں، اے ابوبکر پہلے نمبر پر درجے کے اعتبار سے تو میں ہوں، لیکن وفاؤں میں تو اول ہے، میرے ساتھ محبت کرنے میں تو اول ہے، مجھ سے پیار کرنے میں تو اول ہے، ایثار کرنے میں تو اول ہے، جان لٹا دینے میں تو اول ہے، مال لٹا دینے میں تو اول ہے، اور اپنے گھر کا سارا کچھ میرے قدموں میں نچھاور کر دینے میں تو اول ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اور کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، اے ابوبکر پریشان نہ ہو۔ یہ جو تحزن ہے یہ حزن سے نکلا ہے، اور حزن سے مراد وہ پریشانی ہے جو انسان کو اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو، کسی اور کی وجہ سے ہو۔ اور جناب ابوبکر صدیق آپ کو جو پریشانی اور فکر دامنگیر تھی وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہ تھی، وہ تو مصطفیٰ کی وجہ سے تھی۔ ہجرت کے سفر میں کبھی 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو کبھی 2 قدم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے دائیں طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی یکدم بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہجرت کے سفر کے دوران جناب ابوبکر صدیق کا کبھی آگے چلے جانا اور پھر 2 قدم پیچھے چلے آنا، اور کبھی دائیں طرف سے آ رہے ہیں اور پھر بائیں طرف سے آ رہے ہیں، اور پھر غار میں حضور سے پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اپنے لباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، اور پھر جو سوراخ رہ جاتا ہے اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق کے یہ ساری ادائیں ہمیں اس بات پر سوچنے میں مجبور کر رہی ہے کہ ابوبکر صدیق کو اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، مصطفیٰ کی ذات کی فکر۔
تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ جناب ابو بکر کو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی ذات کی فکر تھی، تو اب آگے جو موضوع آ رہا ہے، مضمون آ رہا ہے، وہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، ویسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ ابو بکر کو اپنی ذات کا تو خوف تھا ہی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کو تو مصطفیٰ کی ذات کا خوف تھا کہ کہیں آپ کی ذات پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور یہ فرماتے، اے ابو بکر تم میری ذات کی وجہ سے پریشان ہے تو میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، معی کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں معی نہ کہا، معنا کہا۔ یہ معیت خاصہ تھی جو اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو عطا ہو رہی تھی، اور جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا یہ تقاضا تھا، اور مصطفیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ ابو بکر جو ہجرت کے سفر کے دوران کبھی میری حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور پھر میری حفاظت کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے اور میری حفاظت کے لیے غار میں پہلے داخل ہو رہا ہے اور پھر میری حفاظت کے لیے ہی اپنے لباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ گوارا نہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو میت خاصہ مل رہی ہے وہ میت خاصہ صرف میرے ساتھ ہی خاص ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک دل کو مزید کشادہ کیا اور یہ نہ فرمایا کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی میت خاصہ کی نعمت میں جناب ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر دیا اور فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر وہ اللہ میرے ہی نہیں تیرے بھی ساتھ ہے، ان اللہ معنا، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہجرت کا سفر تھا، یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن اور 3 راتیں مستقل اس غار میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن اور 3 راتیں یہ نفوس قدسیہ غار میں رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس لیے؟ کیا حضور علیہ السلام کو دشمن کا خوف تھا؟ اگر تو ہم یہ کہیں کہ دشمن کا خوف تھا، تو جب حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو کفار مکہ ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے اس بات کے منتظر تھے کہ محمد یہاں سے گزرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی کافروں کے محاصرے میں سے سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اور کنکریاں پھینکتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، بینائی ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کی ذات میں نظر نہ آ سکی۔ اگر وہ اللہ کے نبی کو اپنی ذات کا خوف ہوتا تو تب 3 دن اور 3 راتیں یہاں رہتے، لیکن اپنی ذات کا تو خوف تھا ہی نہیں۔ مزید آگے چلیے، ہجرت کے سفر کے دوران جناب ابو بکر صدیق کو کچھ پریشان دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو پریشانی میں کہنے لگے یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ سراقہ آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آنے دے۔ جب سراقہ قریب آ پہنچا تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا کہ ہمیں آفر ہوئی ہے، ہمیں یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جو محمد کا سر لے کے آئے گا یا محمد کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا نا، تو ہم اسے بھاری انعامات سے نوازیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور میں بہت غریب ہوں، میں اپنی غربت کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے
ملنے والے انعامات سے لطف اندوز ہوتے رہے، میری غربت ختم ہو جائے، مجھے آسودگی مل جائے، لہذا اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ توجہ کا یہ اثر تھا کہ سراقہ کا گھوڑا اس پتھریلی زمین میں دھنس گیا، وہ گھبرا گیا اور معافی طلب کی کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں اب ایسا عزم لے کے آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے معاف کیا، دوبارہ توجہ کی، وہ گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا، وہ گھوڑا زمین سے، اور پھر حضور علیہ السلام نے جناب سراقہ کو یہ بشارت بھی دی، اے سراقہ، ایک وقت وہ آئے گا کہ ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا، سراقہ واپس پلٹ گیا۔ اب اللہ کے نبی کی مبارک زندگی اختتام پذیر ہوئی، جناب ابوبکر صدیق کے کم و بیش 2.5 سال گزر گئے اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، ایران فتح ہو چکا ہے اور مال غنیمت جناب عمر فاروق کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایران کی طرف سے آنے والے مال غنیمت میں جھانک رہے ہیں، جیسے کچھ تلاش کر رہے ہو۔ عرض کی حضور والا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جب ایران فتح ہوگا اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا تو سراقہ کے ہاتھوں میں اس ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے، اور میں آج ان کنگنوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہاں ایک صحابی کھڑے تھے، ان کی نظر ایران کے بادشاہ کے ان کنگنوں پر پڑ گئی اور ان کنگنوں کو اٹھایا اور اٹھا کے جناب عمر فاروق کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ عمر فاروق نے فرمایا سراقہ کو بلا کے لایا جائے۔ جناب سراقہ حاضر ہو گئے اور جناب عمر فاروق نے جناب سراقہ کے بازوں میں وہ سونے کے کنگن ڈال دیے اور مصطفیٰ کے وعدے کو پورا کیا۔ اب یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے۔ کون عمر جس راہ سے شیطان گزر، جناب عمر فاروق گزر رہے اور شیطان رستہ چھوڑ گئے، یہ جناب عمر فاروق کی شان تھی۔ کسی مسلمان میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ مرد ہو اور سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہنی ہوئی اور مدینے کی گلی میں جا رہا ہو۔ اتنا خوف تھا جناب عمر فاروق کی ذات کا، لیکن وہی عمر فاروق وہ سونے کے کنگن جو ایک مسلمان پر حرام تھے اور مصطفیٰ نے وعدہ نہیں کیا تھا، اور وہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا رہے ہیں۔ اور جب جناب عمر فاروق کو کنگن پہنا رہے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا حضور والا سراقہ مرد ہے اور اس مرد پر سونے کو حرام کیا گیا ہے۔ جناب عمر فاروق نے کہا میاں ہمیں کیا پتا کہ حرام کسے کہتے ہیں اور حلال کسے کہتے ہیں؟ جس مصطفیٰ نے مردوں پہ سونا حرام کیا ہے اسی مصطفیٰ نے سراقہ پہ سونے کو حلال کیا ہے، اسی مصطفیٰ نے سونے کو، یہ وہ سراقہ تھے۔ اب سراقہ نے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ بولیے، یا بولنا میری ڈیوٹی ہے؟ جی، اللہ کے نبی کاشانہ اقدس سے نکلے لیکن وہ تکلیف نہ پہنچا سکے، اور پھر راستے میں سراقہ مل رہا ہے، تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، ہے میرے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یہ وعدہ تھا۔ تو جب یہ وعدہ تھا اور حضور علیہ السلام کی مصروف زندگی اور 3 دن اور 3 راتیں اس غار کے اندر، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ دشمن کا تو خوف تھا ہی نہیں، دشمن کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کو تک نقصان پہنچا سکے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کس لیے؟ میرے بھائیوں، 3 دن اور 3 راتیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطفیٰ کی ذات غار میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کرتے رہے؟ جواب یہ ہے
کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اللہ کے نبی 3 دن اور 3 راتیں مستقل توجہ عنایت فرماتے ہیں. اس نبی کی ذات کی توجہ، وہ نبی جب چاند پر توجہ کرے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ نبی جب سورج پر توجہ ہوتی ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. وہ نبی جب کنکریوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. وہ نبی جو اپنے چاہنے والے کے سر پر دست شفقت رکھ دے تو تادیر وہ سر کے بال سفید نہیں ہوتے. اور ایک ساتھ کی توجہ ایک عام شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور جناب ابو بکر صدیق کی ذات پر مصطفیٰ کی توجہ 1-2 گھڑیوں کے لیے نہ تھی، 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس لیے؟ میرے بھائیوں ذرا نقشہ آپ کے سامنے ہے. حضور علیہ السلام نے جب اپنی مبارک زندگی کا وقت پورا کیا پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مدینے کے اطراف میں بغاوت سر اٹھانے لگی، فتنہ ارتداد نے سر اٹھا لیا اور زکوٰۃ کے منکرینوں نے سر اٹھا لیا. کئی ایسے بھی لوگ تھے کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم حج تو ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہ وقت جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس دنیا سے، صحابہ کے حوصلے بظاہر پست ہو چکے تھے، دل مطمئن تھے کہ وہ نبی چلے گئے. اور اس افسردگی کے ماحول کے اندر ہی جب یہ خبریں ملی ہوں گی کہ یہاں سے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، وہاں سے بغاوت اس نے سر اٹھا لیا ہے، تو یہ کتنی آزمائش کا وقت تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ اس دن کے لیے کوئی بھی بظاہر ایسا شخص نہیں ہے جو سینہ سفر ہو کر ان آزمائش کے وقت کے اندر ان مسائل کا سامنا کر سکے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح ماضی کو دیکھتا ہے اور جس طرح حال کو اس کی نظر ہے، آنے والے وقت پر اس خدا کی نظر تھی. وہ جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں جن مسائل کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑے گا ان مسائل کے لیے حضور کی توجہ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق کو تیار کیا جا رہا ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے؟ کیا توجہ کے ساتھ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ سنیے گا. مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. یہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے. ان کے ہاں آستانے پہ لوگوں کے آنا جانا لگا رہتا تھا. اب خدا کا کرنا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب باقی باللہ کی بارگاہ میں مہمان آئے اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. ادھر جو آپ کا نان بھائی تھا جسے آپ باورچی کہتے ہیں، اس نے حقیقت حال کو تھام لیا. اس نے دیکھا کہ کھانا بنانے کے لیے کچھ تھا نہیں، فوراً بازار گیا یا اپنے چاہنے والوں کے پاس کہیں گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے کھانے کا مہمانوں کے لیے انتظام کر دیا. یہ صوفیاء کا معمول ہے کہ اپنے در سے کسی کو بھوکا نہیں لوٹاتے تھے. جناب باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ پتہ چلا کہ میرے نان بھائی نے مہمانوں کی تکریم کی ہے تو بڑے خوش ہوئے. اور اس خوشی کے عالم میں ہم نے اس نان بھائی سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اے نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروایا کرتے تھے صبح کے ٹائم. یہ روزانہ کا معمول تھا. اور ایک دن حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں تھا تو اللہ کے نبی
جناب ربیہ سے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ آج مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ میرے پاس کچھ ہو ہی نہیں اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی بتا کیا چاہیے بتا، آپ میری اوقات سے بڑھ کے مجھ سے کچھ مانگ لیں تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، میری آنکھیں جھک جائیں گی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو جناب ربیہ عرض گنا ہوئے، اب سوال حضور علیہ السلام نے مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیہ، ربیہ سوال کر کیا چاہیے؟ تو جناب ربیہ عرض گنا ہوئے اسألک مرافقتک فی الجنہ، بندہ نواز دنیا میں تو جو ملنا ہے سو ملنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب جنت میں آپ کا جہاں ٹھکانہ ہو میری بھی آپ کے ساتھ رفاقت مل جائے، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، آپ کی سنگت مل جائے۔ تو جناب باقی باللہ کہنے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نان بھائی جو تھا نا کہنے لگا حضور والا باقی باللہ بنا دیں۔ یہ میں اپنے مکتبہ فکر کی کسی کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، یہ دیوبند مکتبہ فکر کی معتبر اور عظیم عالم دین ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ کہنے لگا حضور والا باقی باللہ بنا دیں۔ تو فرمایا یار بڑی چیز مانگ بیٹھے ہو، کچھ اور مانگ اسے رہنے دے۔ اس نے اصرار کیا نہیں جی نہیں، باقی باللہ ہی بنا دیں۔ جب اصرار بڑھ گیا تو جناب باقی باللہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور تھام کے اپنے کمرے میں لے گئے، کمرے میں لے جا کر توجہ دی، اور ایسی توجہ دی کہ جب باہر واپس آئے تو ایک ہی شکل کے دو اشخاص موجود تھے، دونوں باقی باللہ کی شکل کے تھے۔ ہاں ایک اپنے پاؤں پہ سٹیبل تھا، بالکل صحیح تھا، اور دوسرا مدہوش تھا۔ جو مدہوش تھا وہ نانبائی تھا، اپنے ظرف کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور 3 دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو جب اللہ کے بندے توجہ فرماتے ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے۔ بغداد میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے غلاموں کو زندگی کا درس دیا کرتے تھے، اور خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ آپ کے درس میں ایک وہ جو ہے کتا وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا، ایک کتا آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ 1 دن 2 دن نہیں، متعدد دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، کتے کا بھی آنا جانا لگا رہا۔ جب جناب جنید بغدادی کی مجلس سجتی تو وہ بھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ اب جنید بغدادی نے دیکھا عرصہ بیت گیا، یہ بھی فقیروں کی مجلس میں آتا ہے، تو آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے توجہ فرمائی، توجہ فرمانے کی دیر تھی تو بغداد کے جتنے بھی کتے تھے وہ پیچھے پیچھے ہوتے اور یہ کتا آگے آگے ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ توجہ ہوتی ہے۔ اب آپ انکار کر سکتے ہیں، کئی عقل کی بنیاد پہ جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں کیسے مانوں؟ بھائیوں قرآن پڑھیں، قرآن میں بھی تو اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا۔ تو جو انعامات کی بارش اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پر ہوتی رہی اور اس کا حصہ اس کتے کو بھی ملتا رہا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اب میں نے یہ کیوں عرض کیا؟ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام نے جب 3 دن اور 3 راتیں توجہ فرمائی اور پھر غار سے باہر نکل کے ان نفوس قدسیہ نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا۔ مدینہ طیبہ میں وہاں بھی چاہنے والے روزانہ انتظار کرتے تھے، انہیں علم تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ مکہ المکرمہ سے چل پڑے، اور جب حضور تشریف لے آئے تھے نا تو وہ بچیاں طلع البدر علینا کے ترانے بجاتی تھیں، کئی معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔
حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ہوا کیا یہاں؟ مدینہ کے جو رہنے والے تھے ان کے لیے یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا. یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ آیا ان دو میں سے حضور کی ذات کون سی ہے اور ابو بکر کی ذات کون سی ہے. ہوتا اس طرح مدینے والے پہلے جناب ابو بکر کو ملتے اور وہ سمجھتے کہ شاید یہی حضور کی ذات ہے. تو جب جناب میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان 3 دن اور 3 راتوں کی توجہ کا فیض تھا. جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حقیقت حال کو بھانپا تو فوراً ایک کپڑے کا ٹکڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر کر دیا تاکہ دیکھنے والے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو کپڑے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ آقا ہے اور جس نے سایہ کیا ہوا ہے یہ غلام ہے. یہ غلام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ اس لیے کیا ہوا تھا تاکہ دھوپ سے بچے رہے. حضور پہ تو بادل سایہ کرتا تھا. وہ ذات جس پہ بادل سایہ کرے اسے اس قسم کی چیزوں کی محتاجی تو ہے ہی نہیں. تو یہ جناب ابو بکر صدیق نے لوگوں کو یہ تاثر دیا تھا, لوگوں کو علم ہو جائے کہ جس نے سایہ کیا ہوا ہے کپڑا اٹھا کے یہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا ہوا ہے یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. میرے بھائیو قرآن پڑھا کر یہ سارا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اس کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. شاید ہمارے اندر یہ کمی ہے اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. آپ کو ذات یہ صرف ایک آیت نہیں ہے, یہ میں نے ایک آیت کا ایک حصہ ہے جو لیا ہے اور اس آیت میں نے فرمایا نا اس یقول لصاحبہ, اس آیت کے حصے سے جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے. کوئی صحابی وہ ہے جس کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے. کسی صحابی کی صحابیت مصطفیٰ کی مبارک زبان سے ثابت ہے. اور جناب ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہیں قرآن نے صحابی کہا. اور آپ کی صحابیت کا جو منکر ہے وہ پھر دائرہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ایک آیت ہی نہیں ہے, آگے میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے, غریب ہے, ہم غنی ہیں, ہم امیر ہیں. تو جناب ابو بکر صدیق یہودیوں کی ایک جماعت تھی, وہاں گئے اور انہیں جا کے حضور علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا. تو یہودی ایک عالم تھا جس کا نام تھا فنحاس. اس نے کہا تم کس شیء قدیم کہتے ہو اور جس خدا کو تم مالک الملک کہتے ہو, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ہو فقیر, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اور ہم غنی ہیں. جناب ابو بکر صدیق کے برداشت نہ کر سکے. آپ نے اپنا جو ہاتھ تھا تمانچہ وہ اس فنحاس یہودی عالم تھا اس کے چہرے پہ رسید کیا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا. اب یہودی جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ اے محمد آپ کے ایک صحابی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو فرمایا بلایا جائے. جناب ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے. فرمایا ابو بکر کیا کیا تم نے؟ عرض سنا ہو یا رسول اللہ ان کا ایک عالم ہے جس کا نام ہے فنحاس, اس نے اللہ کی بارگاہ میں توہین کی ہے اور اس ذات کو جو بے نیاز ہے, جو لم یلد بھی ہے اور ولم یولد بھی ہے, اس ذات کو فقیر کہا ہے. یہودیوں نے انکار کر دیا, کہنے لگے ہم نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں, ہمارے علماء سے کس نے ایسی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے, جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں, میرے ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ لوگ تہمت لگانے لگے ہیں, جا کے میرے مصطفیٰ سے فرما دو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان
اللہ فقیر بنا، تحقیق تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے نہیں کہا، حالانکہ اللہ نے خود تمہاری اس بات کو سنا ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ فقیر اور ہم غنی۔ تو جناب ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جن کا دفاع اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 15 ایسی آیات ہیں جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کی قربانیاں بڑی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس دنیا میں ہر شخص کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کی ذات کے، اس کا بدلہ کل تمام قیامت کے دن نہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یار اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ سارے گھر کا سامان گٹھڑی میں اٹھا کے حضور کی باتوں میں پیش کر دیا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ببور کے کانٹوں کے بٹن لگا دیے اور کاٹ کا لباس پہن لیا اور گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی یہ ذکر چل رہا تھا جناب جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور اس حالت میں کہ جناب جبریل نے تاج کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے فرمایا ہے جبریل آج میں دیکھ رہا ہوں کانٹوں کا لباس تاج کا لباس ہے اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آج یہ لباس میں نے ہی نہیں بلکہ اس خدا نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے، آج میرے یار کی یاد نے تاج کا لباس پہنا ہے، فرشتوں تم بھی تاج کا لباس پہنا، فرشتوں تم بھی۔ یہ کس نے کہا؟ کوئی پوچھ لے تو بتا دینا، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری آئی اور حضور اسلام تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زندگی کے آخری حصے میں حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سے 19 سال تھی، اس سے زائد آپ کی عمر نہ تھی، اور بڑے بڑے بزرگ صحابہ بھی موجود تھے۔ اب حضور علیہ السلام تو بظاہر پردہ فرما گئے، اب بزرگ صحابہ حضور جناب ابو بکر کی بارگاہ میں کہنے لگے ابو بکر یہ جو آپ لشکر اسامہ جو بھیج رہے ہیں نا فی الحال رہنے دیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، بغاوت سر اٹھا رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، لہذا آپ ایسا کیجئے پہلے سارے معاملات جو ہے نا اگر یہ ریتھم میں آ جائیں تب اس لشکر کو بھیج دیجئے گا۔ آپ نے انکار کیا، فرمایا جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے تیار کیا ہے میں اسے نہیں دوں گا۔ یہ حضور کی محبت تھی اور عشق تھا اور مصطفیٰ کے فیصلے پر اعتبار اور اعتماد تھا۔ جناب ابن فاروق بھی حاضر ہو گئے، اے ابو بکر رہنے دے، اگر بھیجنا بھی ہے نا تو سپہ سالار حضرت اسامہ کی جگہ کسی بزرگ صحابی کو بنا دے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابن فاروق سے فرمایا اے عمر کیا بات کرتے ہو، تجھ پر تیری ماں ہے، تم مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس لشکر کو روک دوں؟ کون سا لشکر جس کو میرے مصطفیٰ نے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر مدینہ طیبہ میں آ کر جنگل کے چڑھے مجھے نوچ بھی لیتے ہیں اور میری بوٹیاں بھی کر دے، میں پھر بھی مصطفیٰ کے فیصلے سے نہیں پھروں گا، اس لشکر کو آگے بھیجوں گا۔ اور جب جناب ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا تو حضرت اسامہ سواری پر گھوڑے پہ سوار تھے اور آپ پیدل دوڑے جا رہے تھے۔ تو اسامہ کہنے لگے حضور والد سواری پہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ، فرمایا خدا کے راستے میں اگر میرے پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں تو اس کا مجھے ثواب ہی ملے گا، نقصان۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا اور اللہ نے کرم کیا، دشمن مغلوب ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، ابھی ان کا نبی جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہے اور ارتداد جو ہے
مسلمان اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ کھڑے ہی کر دیے جائیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کافی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بزرگ صحابہ ہیں، ہم ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سن لینا ہے اور سن لینے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جانا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق جب جان کی ضرورت پڑی جان وار دی، جب مال کی ضرورت پڑی مال وار دیا، اولاد کی ضرورت پڑی اولاد بھی وار دی۔ ایک موقع پہ آپ کے بیٹے نے عرض کیا ہے ابا، بدر کے موقع پہ آپ پہلے اسلام لے آئے تھے، بیٹا بھی کافروں کی طرف تھا، اور بدر کے موقع پہ جناب ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جہاد فرما رہے تھے اور آپ کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ کہنے لگا اے والد محترم، بدر کے میدان میں ایک مرتبہ نہیں انگنت مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا بیٹا میں تو انگنت مرتبہ تیری تلوار کی زد میں آیا اور تو نے مجھے باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا نا، خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بیٹا سمجھتے ہوئے تجھے نہ چھوڑتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھتے ہوئے تجھے اڑا کے رکھتا۔ محبت اس کا نام ہے، محبت اور عشق اسے کہا جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی دعویٰ ہم بھی حضور سے محبت کا کرتے ہیں، لیکن محبت وہی ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی، محبت وہی ہے جو جناب ابو بکر نے کر کے دکھائی، جو جناب عمر فاروق نے اور دیگر صحابہ نے کر کے دکھائی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ان نفوس قدسیہ کی جو مبارک زندگی اور اسوہ ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اس پر اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچے رہیں، سچ بولیں، کیونکہ جناب ابو بکر صدیق کا لقب کیا ہے؟ صدیق، سچ بولنے والا، بلکہ ہمیشہ سچ بولنے والا۔ باقی سارے معاملات چھوڑیں، آج یہاں سے ایک یہی درس لے کے جائیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا جو لقب صدیق ہے، ہم نے اس کے نام کی لاج یہ رکھنی ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ خواب موت ہماری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہو، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ مسجد میں عزم کرتے ہیں، آپ اٹھا کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جناب ابو بکر صدیق کی ذات کے صدقے ہمیشہ سچ